کل بھی جو ہے جی وہ پیدل ساتھ چل رہی تھی بڑی بڑی بالکل کوئی شک کوئی شک کوئی شک اس نے اپنا پورا حصہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اس کا درجات بلند کرے یہاں میں بھی ایک بات ہماری رپورٹر چینل کی جو صدف نعیم جو کہ کور کر رہی تھیں اس لانگ مارچ کو اور بڑی ایک پروفیشنل اور محنت کے ساتھ کور کر رہی تھیں وہ ساتھ ساتھ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس سے پہلے بھی پیدل اس کے ساتھ تھیں اور جو ایک پروفیشنل کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے اس کو ادا کر رہی تھیں وہ حادثہ ہوا وہ گریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے آمین۔ ان کی فیملی سے بھی ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کے شوہر جو ہیں ان کے بچے ان سے ملے ہیں اور جو بچوں سے میں بات کر رہا تھا سب سے جو مجھے بات اچھی لگی کہ ان کی بیٹی بتا رہی تھی کہ ماں کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں یعنی کہ بیٹی وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرے تو اس کا مطلب ایک بہت ہی باشعور خاتون تھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے آمین۔ اور کیا کہہ سکتے جو ان کا نقصان ہو گیا وہ تو کوئی پورا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ہمت دے بس صرف میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا اسد بھائی والد صاحب بچی کے نا والد صاحب صدف کے والد کل بھی جو ہے جی وہ پیدل ساتھ چل رہی تھی بڑی بڑی بالکل کوئی شک کوئی شک کوئی شک اس نے اپنا پورا حصہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اس کا درجات بلند کرے یہاں میں بھی ایک بات جس دن سے ہمارا یہ لانگ مارچ سٹارٹ ہوا ہے مرحومہ صدف نعیم جو تھیں وہ تقریباً کنزیکٹیو 4 دن انہوں نے کوریج کی ہے اور میں اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے لیکن اینڈ پہ میں جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس دل کے ساتھ اور جس محنت اور ہمت کے ساتھ وہ اپنے پروفیشن میں کام کر رہی تھیں انشاءاللہ یقیناً وہ شہید ہیں انشاءاللہ۔ خان صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ کل جس ٹائم پہ وہ وہاں پہ کوریج کر رہی تھیں مسلسل وہ ساتھ ساتھ بھاگتی رہیں پی ٹی آئی کے لیڈران جو کنٹینر کے اوپر موجود تھے وہ ان کو کہتی رہیں کہ ہمیں اوپر بلایا جائے انہوں نے پہلے انٹرویو ضرور کیے تھے لیکن جب یہ حادثہ پیش آیا تو انہیں بہت سے لیڈران نے جو ہے وہ اوپر نہیں آنے دیا کیا آپ کہیں گے ان لیڈران کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن مجھے یہ کنفرم ہے کہ جب اللہ معافی دے یہ حادثہ ہوا تو چیئرمین فوراً نیچے آئے انہوں نے خود حالات کو دیکھا اور اسی وجہ سے مرحومہ کی وجہ سے انہوں نے لانگ مارچ وہیں ختم کر کے کہا کہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ اس پہ تحقیقات کرائے گی جبکہ وفاقی حکومت نے کہا کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے اگر پنجاب نہیں کرائے گی تو وفاق کرائے گی اس پہ کیا ہاں ذمہ داری بالکل جس کی بنتی ہے وہ ہوگا بٹ ہم ان کی محنت کو کنٹروورسیز میں نہ لے کے جائیں انشاءاللہ وہ شہید ہیں اور اللہ کے حکم سے جس جذبے کے تحت وہ کام کر رہی تھیں چیئرمین کو جتنا ہمیں دکھ ہے شاید ہمارے سے یقین کریں زیادہ چیئرمین صاحب کو دکھ ہے اور اسی لیے وہ کنٹینر سے نیچے آئے انہوں نے خود معاملات کو دیکھا اور انشاءاللہ وہ میرا بھی ان سے رابطہ نہیں ہوا تو آ جائیں اللہ خیر کرے۔ آج آپ کو پتہ ہے کل جو ایک سانحہ ہوا ہے اس کی وجہ سے آج سارے لاہور کا دل دکھ ہوا ہے ہمیں ہم سارے آج بہت دکھی ہیں۔ صدف کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا آیا ہے
اس کے بال بچوں کے لیے. ابھی میں ان کی بچی سے ملی, ابھی ان کے میاں سے ملی. مجھے بڑی تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ ماں تو کوئی بھی نہیں ریپلیس کر سکتا, اور ان بچی کی وہ میں صبر دیکھ رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی یا اللہ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ طاقت دے. وجہ یہ کہ صدف کے لیے خاص طور پہ میرے پاس جو لفظ ہیں کہنے کے لیے وہ یہ ہے, ایک خاتون ہونے کے ناطے اس ہمارے سارے معاشرے میں سروائیو کرنا اور پھر جرنلزم میں سروائیو کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور جس طریقے سے وہ اتنی محنت کرتی تھی, اور میں کئی دفعہ اس کو میں منع بھی کرتی تھی کہ بیٹا کیوں بھاگ رہی ہو, خدا کے لیے اپنا خیال کرو. تو وہ کہتی تھی کہ میڈم نہیں, 2 منٹ آپ بات میری بھی سن لیں اور میرے سے بھی بات کر لیں. وہ ہمیشہ اپنا کام اتنی زیادہ محنت سے کرتی تھی, اور وہ کہتے ہیں نا جو دل سے کرتی تھی کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے, کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ, ایک بہت بڑی لاس ہے. اللہ تعالیٰ خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے یہ باتیں, لیکن صبر بڑی مشکلوں سے آتا ہے, اور ہم سارے ان کے دکھ کے اندر اتنے ہی شریک ہیں. ہم نیچرلی ہر طریقے سے پوری کوشش کریں گے کہ ان بچوں کو بھی سپورٹ کریں, اور ہر طریقے سے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ صدف کا نام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے. اور ہمارے لیے میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ بچی سپورٹ کرتی تھی ہماری ہر موومنٹ کو, میں اس کا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور بہت اونچا درجہ دے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو حقیقی آزادی کی مارچ تھی اس میں اس کا جوش و خروش دیکھ کے نا, 2 دفعہ وہ آئی, عمران خان صاحب کے 2 دفعہ انہوں نے انٹرویو بھی کیے, اور وہ تیسرے دن وہ چاہتی تھی ہر دن میں کچھ نہ کچھ ضرور کپتان سے سن کے اور بات کر کے آگے کنوے کروں. اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو, ان کے میاں کو, سب کو اللہ تعالیٰ صبر دے. بہت زیادہ, بہت شکریہ جی.